توحید کو اور وحدانیت کو توڑنے کے لیے وسیلے کا بہانہ بنایا اور وسیلے کو نبھانے کے لیے اولیاء اللہ کا بہانہ بنایا۔ اب اولیاء اللہ کا رپورٹ آج انشاءاللہ سنیے۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے 7ویں رکوع میں 62، 63 اور 64 نمبر کی 3 آیتیں ہیں۔ تو 62 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ جو ہیں میرے خاص دوست ہیں، انہیں نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ موت کا غم، نہ قبر کا غم، نہ میزان کا غم، نہ حشر کا غم، نہ پرصراط کا غم۔ وہ ہر غم سے بری ہیں کیونکہ اللہ کے دوست ہیں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ میرے دوست ہیں تو ایک مسلمان کا بچہ اولیاء اللہ کو نہیں مانے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسلک والا ایسا نہیں ہے جو اولیاء اللہ کو نہ مانتا ہو۔ دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں سب بزرگان دین کو مانتے ہیں۔ جھگڑا کہاں پڑتا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، آپ سمجھا؟ مانتے تو سبھی ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست کیوں بنائے؟ ان کا خلاصہ 63 نمبر کی آیت میں ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی، اپنا اپنا سمجھے، پرایا پرایا سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دوست بنا لیے۔ پھر 64 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ان میرے اولیاء اللہ کو دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، دونوں جہاں میں ان کو مبارکباد دی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں، اللہ جو کہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑے سے بڑی کامیابی۔ کسی کو چاقو مار دینا، کسی کو لاٹھی مار دینا، کسی کو گولی مار دینا، کسی کی عزت لے لینا، کسی کا پیسہ کھا جانا، کسی کی برائی بیان کر دینا، کسی پہ مقدمہ ظاہر کر دینا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، یہ ہے کامیابی کی دلیل۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ نازعات کے 2 رکوع میں 3:7، 3:8، 3:9، 4:0، 4:1، 5 آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سرکشی کرنے والے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیڑے ٹیڑے چلنے والے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا ہی میں کھو جانے والے، دنیا ہی کو بس سمجھ لینے والے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی تو جہنمی ہیں۔ دنیا کو دنیا سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں، یہی جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ سے ڈر کر، خدا کا خوف کھا کر گناہوں سے ہٹ گئے، گناہوں سے بچ گئے، گناہ کو چھوڑ دیے، گناہ کو ترک کر دیے، تو ان کے لیے فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ جنتی اور جہنمی میں ہمیں فرق قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جہنمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جنتی گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس کی نشانی بتائی۔ اب ان دونوں کا رپورٹ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے 5ویں رکوع میں 9:0 اور 9:1 2 آیتیں ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم قیامت کے دن نیک لوگوں کے لیے
جنت کو قریب کر دیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور برے لوگوں کے لیے جہنم قریب کر دیں گے. یہ قرآن صاحب حدیثوں کو سنیے. صحیح مسلم شریف جلد دویم صفحہ نمبر 186 حدیث نمبر 907 باب نمبر 424 آداب کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکات شریف جلد دویم صفحہ نمبر 748 748 حدیث نمبر 4973 فقراء کی فضیلت کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مظہر حق جلد چہارم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 226 فقراء کی فضیلت کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب ترمذی شریف جلد دویم صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 1710 مناقب کے بیان میں لکھا ہے. صحیح مسلم شریف مشکات شریف مظہر حق کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ترمذی شریف کی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، آپ کو پریشان حال نظر آ رہے ہوں گے، اور آپ کے گھر کے دروازے پر اگر آ جائیں تو آپ ان کو دھکے مار کے نکال کہ جا بابا جا معاف کرو، آگے جاؤ جا معاف کرو. لیکن اگر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو ٹالتا نہیں ہے. دعا یا بدعا مانگ لیں تو ان کی لوٹا ہی نہیں جاتی. وہ اللہ کیسے مقبول بندے ہوتے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے رہے. صحیح بخاری شریف جلد تیسری پارہ 26 صفحہ نمبر 325 حدیث نمبر 1418 رکعہ کے بیان میں لکھا. دوسری کتاب مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 372 حدیث نمبر 2142 ذکر الہی کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مظہر حق جلد دویم صفحہ نمبر 249 ذکر الہی کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 14 صفحہ نمبر 47 سورہ نحل کے 11 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. چار کتابوں کے حوالے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، پوری دنیا میں اعلان کر دیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، تمام چلنے والے پھرنے والے کھانے پینے والے ان بسنے والوں کو اعلان کر دیں. کیا اعلان کر دیں؟ یعنی جو کوئی میرے اولیاء اللہ سے عداوت رکھے، میرے اولیاء اللہ سے کینہ رکھے، میرے اولیاء اللہ سے بغض رکھے، میرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے، تو اس کے سامنے میرا جنگ کا اعلان ہے، مجھ سے جنگ کر دیں. اب ہے کوئی دیوبندی بریلی حقانی کا باپ جو اللہ سے جنگ کرے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میرے اولیاء اللہ کو کوئی نہیں مانتا اور ان کے دل میں کوئی معاذ اللہ کینہ ہے تو مجھ سے جنگ کر لو. اس حدیث سے ایک نقطہ علماء کرام نے یہ بھی نکالا کہ کسی واحد آدمی کو آپ برا نہ کہیں اور نہ برا سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں یا برا سمجھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو ہم نے تو اللہ کی چیلنج کو قبول کر لیا. اب تو دنیا میں بھی مٹی پلی تو آخرت میں بھی مٹی پلی. وہ بھلا ہے تو اللہ کا ہے، برا ہے تو اللہ کا ہے. ہم کو اس سے کیا مطلب؟ دھن بائی دھن، اپنی دھن پڑائی دھن سے پاپ نہ پن ہے. کیا کو ایسا کرنے کا؟ ایک بات تو یہ نکلی، سمجھا؟ اور اتنا سخت آرڈر کہ اگر نہیں مانتے ہیں کوئی میرے اولیاء اللہ کو اور ان سے کوئی عداوت، مجھ سے جنگ کر لو. کتنا سخت آرڈر ہے. اس لیے کل کائنات کے جتنے فرقے ہیں سب کے سب اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. پھر اختلاف کہاں پڑتا ہے؟ اختلاف یہاں پڑتا ہے کہ اولیاء اللہ کو ماننے کا حکم ہے، اولیاء اللہ سے مانگنے کی منع ہے. بس یہ ہے اختلاف. سمجھا؟ اب ہمارے میں دو جماعتیں ہو گئی ہیں. ایک جماعت اولیاء اللہ کو مانتی بھی ہے اور اولیاء اللہ سے مانگتی بھی ہے. یہ اپنے آپ کو سنی سمجھ رہی ہے.
ایک جماعت اولیاء اللہ کو مانتی ہے، مانگتی اللہ سے ہے، ان کو وہابی سمجھا جا رہا ہے. یہ ہے ڈفرنٹ. سمجھا؟ اب ہم اولیاء اللہ کو مانے بھی اور اولیاء اللہ سے مانگے بھی، سمجھے، تو اللہ تعالیٰ کے دوسرا فتویٰ سنیے. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کے 12ویں رکوع میں 102 نمبر کی آیت ہے، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. کیا یہ کافر لوگ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز سمجھتے ہیں، میرے بندوں کو حمایتی مددگار سمجھتے ہیں؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو انجام کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمانیت تیار رکھی ہے. مانو میرے اولیاء اللہ کو، یہ بھی اللہ کا حکم. مانگو مجھ سے، دوسروں سے نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم. ہم کہاں جائیں بھائی میرے بتائیے. ایک بادشاہ تھے، بادشاہ تو وزیر سے کہا، بولے وزیر، بولے جی سرکار، بولے بینگن تو بہت اچھی چیز ہے نا. وزیر نے کہا حضور بہت اچھی چیز ہے، 2 روپے کی کلو ملتی ہے، امیر غریب سبھی بیچارے سال بنا کے کھا لیتے ہیں. آپ نے بہت وجہ فرمایا، صحیح فرمایا، بہت اچھی چیز. چلو بات ختم ہو. 4-6 مہینے ہو گئے تو بادشاہ نے کہا وزیر، بولے جی سرکار، بولے بینگن تو بہت بری چیز ہے نا. وزیر نے کہا حضور بہت بری چیز ہے، اس میں وٹامن تو ہے نہیں، گدھے کھا لیں، کوئی آدمی کے کھانے کی تھوڑی چیز ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو بادشاہ نے کہا بھائی عجیب کھوپڑی کا آدمی ہے، 6 مہینے پہلے میں نے بینگن کی تعریف کی تو تینے نے بھی پل باندھ دیا، اور جب میں بینگن کو برا کہہ رہا ہوں تم بھی برا کہہ رہا ہے، یہ کیا تو کہ. تو وزیر نے کتنا اچھا جواب دیا. وزیر نے کہا حضور ہم بینگن کے تابع نہیں، ہم تو حضرت کے تابع میں ہیں. اگر حضرت کے نزدیک اچھے ہیں تو ہمارے نزدیک اچھے ہیں، حضرت کے نزدیک غلط تو ہمارے نزدیک غلط ہے. تو ہم دیوبند بریلیوں کے تابع نہیں ہیں، ہم تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. بھیا وہاں سے جو حکم ملے گا وہ لینا پڑے گا، اور نہیں لیں گے تو ہم ہی پچھتائیں گے، کسی کا کوئی بگڑے گا نہیں. سمجھا؟ اب جو محترم مانگتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے اور مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانگتے ہم کو ملتا ہے. تو یہ عقیدہ حشر کے میدان نہیں چلے. حشر کے میدان میں نہ دیوبندیوں کا عقیدہ چلے، نہ بریلیوں کو چلے، نہ سیاحوں کو چلے، نہ سنیوں کو چلے، نہ اہل حدیث کے چلے، نہ اہل تقلید کا چلے، نہ حقانی کا عقیدہ چلے، نہ حقانی کے باپ کا عقیدہ چلے. حشر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ چلے گا. وہ عقیدہ جو لے کے جائے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، باقی تو جوتیاں پڑے گی. سمجھا؟ قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ ال عمران کے 9ویں رکوع میں 85 نمبر کی آیت ہے، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کے علاوہ آپ کوئی بھی طریقہ لاؤ گے تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے. وہ خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، ٹوٹے میں رہے گا. اسلام کے علاوہ نہیں لائیں گے. قانون 1400 سال پہلے بن چکا ہے، یہ کوئی نیا نہیں بنے گا. سمجھا؟ دیکھیے عورتیں سب عورتیں ہیں، جسمانی اعتبار سے عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ کسی عورت کے 2 ناک ہیں، نہ کسی عورت کے 3 کان ہیں، نہ کسی کی دم ہے، نہ سینگ ہے. عورت ہے. لیکن قانون یہ بنا کہ اس کو امی کہو، اس کو بہن کہو، اس کو بیوی کہو، اس کو بیٹی کہو، اس کو بھانجی کہو، اس کو بھتیجی کہو، اس کو پوتی کہو، اس کو نواسی کہو، اس کو نانی کو، اس کو دادی کو، اس کو ممی کو، اس کو پھوپھی کو، اس کو چچی کو. یہ قانون بنا. اب کوئی عقل کا اندھا یوں کہے کہ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اس لیے میں اس کو امی کہہ کے بلاتا ہوں، تو اب اس کا کیا علاج بولو؟ ہاں آج اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس یہی الفاظ ہوں گے کہ بھائی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، بیوی کو امی نہیں کہہ سکتے، حرام ہے. اب وہ ہمارے پہ غصہ ہو جائے، واہ صاحب تم تو وہابی ہو گئے، تمہارا تو عقیدہ خراب ہو گیا، میرا تو عقیدہ کہ میری بیوی میری امی کے برابر. تو بھائی اس طرح سے اپنا عقیدہ کوئی بنا لے تو اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں. ہمارا مذہب کتابی ہے، رواجی نہیں. سمجھے آپ؟
جو ہے لکھا ہوگا. اور اگر دیوبند بریلی میں ہم کو شک پڑے تو دیوبند بریلی کا جنم نہیں تھا، اس کے پہلے کی بھی کتابیں موجود ہیں. اور الحمدللہ ابھی ہم کل ہیں، ہم سے نمبر لے لیجیے آپ کو جو چاہیے جس بات کا. دیوبند بریلی کے جنم کے پہلے کی کتابیں ہم دیوبند بریلی کے نہیں جانے تو اگر کسی کو اپنے دل میں تسلی کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے نمبر دے سکتے ہیں.